بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 51۔ اور تم لوگ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، میں بے شک اس کی جانب سے تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے اور وہ وحدہ لا شریک اور یکتا ہے، بس تم اس کی طرف دوڑو، اپنی توجہ کا مرکز صرف اسی کو بناؤ، اپنی تمام تر کاموں میں اسی کی ذات پر اعتماد کرو، میں تو تم سب کو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں، خبردار اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے کھلم کھلا خوف دلانے کا لحاظ رکھنا۔ ابن کثیر دوسرے مقام پر فرماتا ہے، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ سورہ المومنون آیت نمبر 91۔ اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ کوئی اس کے ساتھ دوسرا معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھ بیٹھتا۔ اللہ ان تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے جنہیں لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر لقمان سلفی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں رقم طراز ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو ہر ایک اپنی مخلوقات میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرتا اور نتیجہ یہ ہوتا کہ نظام عالم کو سنبھالنے میں ان کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ پورے عالم کا نظام غایت درجے منظم ہے اور ہر چیز ایک دوسرے سے ایک خاص نظام کے مطابق جڑی ہوئی ہے۔ نیز اگر کئی معبود ہوتے تو ہر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا، اور اگر دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں عاجز ہوتے تو معبود نہ ہوتے، اور اگر ایک غالب ہوتا اور دوسرا مغلوب تو مغلوب معبود نہ ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان اللہ عما یصفون، اس کی ذات ظالم مشرکوں کے اس دعوے سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے یا اس کا کوئی شریک ہے، وہ تو غائب و حاضر سب کا علم رکھتا ہے، اس لیے اس کی ذات اعلیٰ صفات مشرکوں کی افترا پردازی سے بلند و بالا ہے۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اے میرے نبی، آپ مشرکین سے پوچھئے، تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر رات کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون تمہارے لیے روشنی لائے گا؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آپ مشرکین سے پوچھئے، تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر دن مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون تمہارے لیے رات کو لائے گا جس میں تم آرام کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سنی انسنی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھو کہ بغیر تمہاری کوشش اور تدبیر کے دن اور رات برابر آگے پیچھے آ رہے ہیں۔ اگر رات ہی رات رہے تو تم عاجز آ جاؤ، تمہارے کام رک جائیں، تمہاری زندگی دوبھر ہو جائے، تم تھک جاؤ، اکتا جاؤ، کسی کو نہ پاؤ جو تمہارے لیے دن نکال سکے کہ تم اس کی روشنی میں چلو پھرو، دیکھو بھالو، اپنے کام کاج کرو۔ افسوس، تم سن کر بھی انسنی کر دیتے ہو۔ اسی طرح اگر وہ تم پر دن کو روک دے، رات آئے ہی نہیں، تو بھی تمہاری زندگی تلخ ہو جائے، بدن کا انتظام الٹ پلٹ ہو جائے، تم تھک جاؤ، تنگ ہو جاؤ،
کوئی نہیں جسے قدرت ہو کہ وہ رات لا سکے جس میں تم راحت و آرام حاصل کر سکو، لیکن تم آنکھیں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور مہربانیوں کو دیکھتے ہی نہیں ہو۔ یہ بھی اسی کا احسان ہے کہ اس نے دن رات دونوں پیدا کر دیے ہیں، کہ رات کو تمہیں سکون و آرام حاصل ہو اور دن کو تم کام کاج، تجارت، زراعت، سفر اور دیگر مشاغل کر سکو۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس مالک حقیقی، اس قادر مطلق کا شکر ادا کرو، رات کو اس کی عبادتیں کرو، رات کے قصور کی تلافی دن میں اور دن کے قصوروں کی تلافی رات میں کرو۔ یہ مختلف چیزیں قدرت کے نمونے ہیں، اور اس لیے کہ تم نصیحت و عبرت پکڑو اور رب کا شکر کرو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے آپ میری عبادت کیجیے اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیجیے۔ حافظ صلاح الدین یوسف حفظ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، عبادت احکام شرعیہ میں سے سب سے پہلا اور سب سے اہم حکم ہے جس کا ہر انسان مکلف ہے۔ علاوہ ازیں جب الوہیت کا مستحق بھی وہی ہے تو عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے۔ عبادت کا ذکر کرنے کے بعد نماز کا خصوصی حکم دیا، حالانکہ عبادت میں نماز بھی شامل تھی تاکہ اس کی وہ اہمیت واضح ہو جائے جیسا کہ وہ ہے۔ لذکری کا ایک مطلب یہ ہے کہ تو مجھے یاد کرے، اس لیے کہ یاد کرنے کا طریقہ عبادت ہے، اور عبادات میں نماز کو خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی میں تجھے یاد آؤں نماز پڑھ، یعنی اگر کسی وقت غفلت، ذہول یا نیند کا غلبہ ہو تو اس کیفیت سے نکلتے ہی میری یاد آتے ہی نماز پڑھ، جس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں سو جائے یا بھول جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے پڑھ لے۔ ارشاد باری تعالی ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، سورہ المزمل آیت نمبر 9۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس آپ اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ صرف اللہ تعالی ہی ہر چیز کا مالک ہے، مشرق اور مغرب سب اسی کے قبضے میں ہیں، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ تو جس طرح صرف اسی اللہ کی عبادت کرنا ہے، اسی طرح صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے، فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ کر۔ اس معنی کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جس میں ہے کہ عبادت، اطاعت، توکل اور بھروسے کے لائق ایک اسی کی پاک ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، سورہ الاعراف آیت نمبر 59۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے کچھ پہلے تک تمام لوگ اسلام پر قائم چلے آ رہے تھے، پھر سب سے پہلے توحید کا انحراف اس طرح آیا کہ جب اس قوم کے صالحین فوت ہوئے تو ان کے عقیدت مندوں نے ان کی قبور پر سجدہ گاہیں یعنی عبادت خانے قائم کر دیں اور ان کی تصویریں بھی وہاں لٹکا دیں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ اس طرح ان کی یاد سے وہ بھی اللہ کا ذکر کریں گے اور ذکر الہی میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے۔ جب کچھ وقت گزرا تو انہوں نے ان تصویروں کے مجسمے بنا دیے، اور پھر کچھ اور عرصہ گزرنے کے بعد یہ مجسمے بتوں کی شکل اختیار کر گئے اور ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی، اور قوم نوح کے یہ صالحین ود، سواع، یعوق، یغوث، نصر معبود بن گئے۔
ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان میں نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی اور اللہ واحد کی عبادت کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن تمہیں عذاب نہ ہو۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی نے آپ کی تبلیغ کا اثر قبول نہیں کیا۔ بالآخر اہل ایمان کے سوا سب کو غرق کر دیا گیا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کو جب ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، سورہ الاعراف آیت نمبر 73۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف حفظ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں قوم سمود حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ میں رہائش پذیر تھی۔ 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ان کے مساکن اور وادی سے گزر ہوا، جس پر آپ نے صحابہ سے فرمایا معذب قوموں کے علاقے سے گزرتے ہوئے روتے ہوئے یعنی عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔ سمود کی طرف سیدنا صالح نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو انہوں نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ تم پتھر کی چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ جسے نکلتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اس کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے تو وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر اونٹنی ظاہر فرما دی۔ اس اونٹنی کی بابت انہیں تاکید کر دی گئی کہ اسے بری نیت سے کوئی شخص ہاتھ نہ لگائے ورنہ عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ لیکن ظالموں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر ڈالا، جس کے 3 دن بعد انہیں چنگھاڑ کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، سورہ الاعراف آیت نمبر 65۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی سمود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم لوگ پرہیزگار نہیں بنو گے؟ نیز ارشاد خداوندی ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، سورہ البقرہ آیت نمبر 133۔ کیا جب یعقوب علیہ السلام کی موت قریب تھی تو تم لوگ وہاں موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی ایک اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ مذکورہ بالا آیت میں یہود و نصارہ پر حجت تمام کرنے کے لیے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی وصیت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو مرنے سے پہلے دین اسلام پر چلنے کی وصیت کی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ انبیاء کرام علیہم السلام آپس میں علاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، سورہ الانعام آیت نمبر 19۔
آپ پوچھئے کہ کس چیز کی شہادت سب سے بڑی ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہے، اور یہ قرآن مجھے بذریعہ وحی دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو ڈراؤں جس تک اس قرآن کا پیغام پہنچے۔ کیا تم لوگ واقعی اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہیے کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا ہوں۔ آپ کہیے کہ وہ اللہ اکیلا معبود ہے، اور میں بے شک ان معبودوں سے اظہار برات کرتا ہوں جنہیں تم لوگ اللہ کا شریک بناتے ہو۔ ڈاکٹر سلمان سلفی اس آیت کی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسی ایسے آدمی کو لاؤ جو تمہاری نبوت کی شہادت دے۔ اس کے لیے اہل کتاب نے تو اس کی شہادت دینے سے انکار کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کافروں کو کہیے کہ اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی خبر میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن بھی میری نبوت کی تصدیق کرتا ہے جس کے مانند تم لوگ لانے سے عاجز ہو۔ اور یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اے اہل مکہ میں تمہیں اور تمام بنی نوع انسان کو ڈراؤں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مشرکین کے شرک کا انکار کریں اور کہیں کہ تم لوگ تو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کے ہونے کی گواہی دیتے ہو، لیکن میں انکار کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ صرف اللہ کی وحدانیت کا اعلان کریں اور جھوٹے معبودوں سے برات کا اظہار کریں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 110۔ آپ کہیے کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ ان مشرکین سے جو آپ کی رسالت کی تکذیب کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، مجھ میں اور تم میں فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرماتا ہے۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی دیا ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص میری تکذیب کرتا ہے تو وہ قرآن جیسا کلام لا کر دکھائے۔ میں نے تمہیں زمانہ ماضی کے جو واقعات سنائے ہیں وہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتائے ہیں۔ مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ بھی خبر دیتا ہوں کہ میں جس اللہ کی عبادت کی تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو جو کوئی ایمان رکھتا ہے کہ اسے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اسے شریعت محمدیہ کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک نہ بنائے۔ نیز اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی کثرت سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ نیچے ہم چند احادیث ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ بات آفتاب نیم روز کی طرح عیاں ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ او والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تکبیر و تحریمہ کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، اور بہت بابرکت ہے تیرا نام، اور تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح تشہد سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ ہی کے لیے ہیں میری تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو آپ پر۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ جو کوئی سچے دل سے یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔